السلام علیکم خواتین و حضرات، ورچوئل یونیورسٹی کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا یہ چھٹا لیکچر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم جو پچھلے لیکچرز میں باتیں کی ہم نے ان کے تھوڑا سا ریکیپ کریں گے، ان کو پھر سے دہرائیں گے۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ کاروبار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کتنی اقسام ہوتی ہیں کاروبار کرنے کی، جس میں ہم نے ذکر کیا کہ جی ایک سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے جو کہ ایک انڈیویجول، ایک فرد جو ہے وہ کرتا ہے۔ ہم نے بات کی پارٹنرشپ کی، شراکت کی، ہم نے بات کی لمیٹڈ کمپنی کی، اور یہ کہا کہ جی یہی تین عام طور سے کاروباری پرپسز کے لیے، کاروباری معاملات کے لیے یہ تین طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم نے پھر بات یہ کی کہ جی کیش اور کریڈٹ کی ٹرانزیکشنز میں کیا فرق ہے، یعنی کیش اور ادھار کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ایک چیز کہلاتی ہے کیش اکاؤنٹنگ، یعنی وہ اکاؤنٹنگ جو کہ صرف نقد لین دین پہ منحصر ہو، جس میں کہ صرف نقد میں جو آیا اور جو پے آؤٹ کیا، جو پیسے ادا کیے گئے، ان کا حساب کتاب ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کاروبار میں عام طور پہ اکاؤنٹنگ کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم اکروئل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں، یعنی اس میں نہ صرف کیش کی ٹرانزیکشنز آتی ہیں بلکہ وہ تمام ٹرانزیکشنز بھی آتی ہیں جن کی ادائیگی کچھ عرصے کے بعد ہونی ہے، لیکن وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی افادیت ہم حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہم نے بتایا کہ کیش اکاؤنٹنگ اور اکروئل اکاؤنٹنگ میں ہے۔ اس کے بعد بات ہوئی کہ جی کیا شام کو جس وقت ہم کاروبار بند کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس دن جو ہمارے پاس کیش بچ جاتا ہے کیا وہ ہمارا پروفٹ ہے یا پروفٹ کوئی اور چیز ہے؟ اور یہ ہم نے کہا کہ جو کیش ان ہینڈ ہے یا جیب میں جو کیش شام کو بچ جاتا ہے وہ ہرگز پروفٹ کے برابر نہیں ہے، پروفٹ کوئی کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ جی یہ جو کاروباری حساب و کتاب ہے یہ اور ایک کیش ڈائری یا روز ایک شیٹ کے اوپر کیش کی تمام ٹرانزیکشنز لکھنے سے کس قدر فرق ہے، اور اس کا کیا نام ہے کہ جی جو کاروباری طریقہ کار ہے اکاؤنٹنگ کرنے کا اس کو ڈبل انٹری بک کیپنگ کہتے ہیں، اور اس کو اس وجہ سے ڈبل انٹری بک کیپنگ کہتے ہیں کہ ہر ٹرانزیکشن کی دو سائڈیں ہوتی ہیں، ایک ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے، ایک کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے، ایک آمد کی سائڈ ہوتی ہے اور ایک جانے کی یا ادائیگی کی سائڈ ہوتی ہے۔ تو ہر ٹرانزیکشن جو ہے اس کی دو سائڈیں ہوتی ہیں، ایک سائڈ نہیں ہوتی۔ اگر ایک سائڈ کو ہم ریکارڈ کریں گے تو ہم پوری پکچر اپنے سامنے جو ہے وہ نہیں لکھ رہے ہوں گے یا نہیں رکھ رہے ہوں گے، اور اس سے پھر کاروبار میں یہ پتا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ادائیگیاں کون کون سی کب کب کرنی ہے، کس کس کو کرنی ہے، اور صرف اس بات کا ہی اندازہ رہ جاتا ہے کہ جی کیش ہمارے پاس کتنا آیا اور کتنا ہم نے ادا کر دیا۔ تو صرف اس حد تک حساب کتاب نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ جو ادائیگیاں کرنی ہیں یا جو وصولیاں آئندہ وقت میں کرنی ہیں ان تمام کا حساب بھی ہمیں رکھنا ہے، اور وہ صرف ڈبل انٹری بک کیپنگ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی اکاؤنٹنگ ایکویشن کی۔ اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا چیز ہے؟ اکاؤنٹنگ ایکویشن ایسٹس از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز۔ ایسٹس کیا چیز ہے؟ ایسٹس وہ چیز تمام اشیاء یا وصولیوں کو کہا جاتا ہے کہ کچھ وصولیاں تو ایسی ہیں کہ جی جو ہم
تھوڑے ہی دنوں میں کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جو آج خرید تو لیتے ہیں اور جن کے استعمال سے ہم نے انکم کاروبار میں جنریٹ کرنی ہے. مثال کے طور پہ پلانٹ مشینری ہوتی ہے، وہ زمین ہے، وہ بلڈنگ ہے جس کے اندر کے فیکٹری ہے جس میں وہ پلانٹ مشینری لگا ہوا ہے، اور جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور وہ مینوفیکچر جو چیز بن رہی ہے وہاں پہ اس کو ہم پھر بازار میں بیچ کے اپنے کاروبار کے لیے انکم جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے گو ہم نے ان کے پیسے آج ادا کر دیے ہیں، لیکن ان کی افادیت جو ہے وہ 1 ماہ 10 دن 1 سال نہیں بلکہ کئی سال تک رہتی ہے. اور چونکہ کئی سال تک رہتی ہے اس لیے اکاؤنٹنگ کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے یا یہ رائے قائم ہے اور یہ طریقہ کار قائم ہے کہ یہ جو اشیاء ہیں جن کو ایسٹس ہم کہہ رہے ہیں، اور اس قسم کے خاص طور پہ ایسٹس جن کی افادیت 1 سال سے زیادہ ہے یا جن کی وصولی 1 سال سے زیادہ ہے، ان کو ہم جتنے عرصے ان کی زندگی ہے یا ان کا استعمال ہے اس تمام عرصے پہ ہم اس کی کاسٹ جو ہے، اس ایسٹ کی کاسٹ جو ہے اس کو سپریڈ کریں. تو وہ اس کی بات کی ہم نے. کیپٹل کیا چیز ہے؟ کیپٹل سرمایہ ہے، وہ سرمایہ جو کہ کاروبار کا مالک اس کاروبار میں لگاتا ہے. اور ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کوئی پیسہ، ہم بہت دفعہ یہ سنتے ہیں کہ جی میرے پاس اپنا پیسہ ہے تو مجھے کہیں سے بورو نہیں کرنا پڑے گا، ادھار نہیں لینا پڑے گا کاروبار چلانے کے، میرے پاس اپنا پیسہ ہے جی تو ٹھیک ہے جی میں اپنا پیسہ لگا دیتا ہوں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو اپنا پیسہ بھی لگایا جاتا ہے اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے. کیوں کہ آپ کے پاس اپرچونٹی موجود ہے، آپ کے پاس وہ تمام طریقہ کار موجود ہے کہ یہ اپنا پیسہ جو ہے وہ آپ کسی جگہ انویسٹ کر سکتے ہیں، بینک میں ڈپازٹ رکھ سکتے ہیں جس پہ آپ کو منافع حاصل ہو سکتا ہے. تو آپ وہ منافع کیوں نہ حاصل کریں بجائے اس کے کہ کاروبار میں لگائیں، بشرطے کہ کاروبار جو ہے اس شرائع منافع سے جو آپ کو بینک سے یا کسی اور سرٹیفکیٹ یا شیئر کے اندر جو ہے یا اسٹاک کے اندر جو ہے یا انویسٹمنٹ کر کے اتنا کم از کم منافع آپ کو اگر اس کاروبار سے ملے تو تب آپ اس میں لگائیں گے، ورنہ آپ کیوں لگائیں گے؟ تو کیپٹل وہ سرمایہ ہے، وہ پیسہ ہے جو کہ ہم اپنے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ جی ایکویشن کے اندر ہی کہ ایسٹس از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز. لائبلٹیز کی اس وجہ سے بات آئی کہ وہ آپ کو بجلی کے بل کی بات جو میں نے کئی دفعہ دہرائی ہے پہلے بھی، وہ ابھی تک یاد ہونی چاہیے اور آئندہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جی اس کا استعمال تو ہم نے آج کر لیا، اس بجلی کو آج استعمال کر کے ہم نے اس سے مشین چلائی اور مشین میں کچھ پروڈکٹس بنا دیے. تو کیا اس دن جو پروڈکٹس بنے ان کی کاسٹ میں اس بجلی کا خرچ شامل ہے اس روز کے کہ نہیں ہے شامل؟ اور چونکہ بجلی کا بل 30 دن کے بعد آئے گا تو ادائیگی کسی اور دن ہونی ہے، لہذا وہ جو ایسٹ ہم نے بنائے یعنی وہ جو چیزیں ہم نے بنائی ان کی لاگت جو ہے، ان کی جو کاسٹ ہے جو کہ ایک ایسٹ ہوگا ہمارا، اگر ہم نے اس کو بیچا نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے سرمایہ سے بھی، اور یہ ادائیگی جو ہمیں کسی فیوچر ڈیٹ پہ کرنی ہے، کسی آئندہ وقت پہ کرنی ہے، اس کا بھی حصہ شامل ہے. سو ایکویشن کے اندر ایسٹس از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز، یہ یاد رکھیے گا. پھر ہم نے تعریف کی ایسٹس اور لائبلٹیز کی، انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کی، اور پھر ہم نے بتایا کہ رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کیا ہوتے ہیں اور ڈیبٹ اور کریڈٹ میں کیا فرق ہے. تو یہ تمام معاملات ہم دیکھ چکے ہیں، کر چکے ہیں، اور پچھلے لیکچرز میں اس پہ کچھ سوال بھی ہیں جو کہ آپ نے ضرور کیے ہوں گے. اب اس دفعہ ہم کس چیز کی بات کریں گے؟ اب ہم چلیں گے کہ ہم اکاؤنٹنگ کرتے کیسے. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے
اور اس کو کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے بیسک بکس آف اکاؤنٹس کی، جن کا کہ ذکر ہم پچھلی مرتبہ بھی کر چکے ہیں کہ جی اس میں لیجر بھی ہوتا ہے، اور ہم نے بات کی تھی کہ جی کیش بک جو ہے وہ گو لیجر کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کو علیحدہ سے لکھا جاتا ہے. تو مین شاید کتاب تو ہمارے پاس ایک ہی ہے، اور وہ ہے جنرل لیجر. اور اس جنرل لیجر کی پھر تفصیل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے. سو بات شروع ہوئی کہاں سے کہ جی ایک ٹرانزیکشن کیسے ہوئی، اور اکرنس یعنی جس کو ہم کہیں گے اکرنس آف این ایونٹ، یعنی کسی چیز کا ہونا. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہونا ہے وہ نقد ادائیگی کی صورت میں ہو یا نقد وصولی کی صورت میں ہو، بلکہ وہ ادھار پہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کے آرڈر دینے پہ اگر آپ کے پاس کوئی سپلائیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، مال آ جاتا ہے جس کی آپ نے ادائیگی اس وقت نہیں کی، تو وہ مال جو ہے وہ آپ کے پاس ہے جس کو آپ نے بیچنا ہے، لہذا وہ ایونٹ ہو گیا یا وہ ٹرانزیکشن ایک ہوئی. اس ٹرانزیکشن کو ہم ریکارڈ کیسے کرتے ہیں؟ ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس کو، ایک چیز کہلاتی ہے، اس کو ہم اکاؤنٹنگ ٹرم میں، اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجی میں ہم اس کو واؤچر کہتے ہیں. تو واؤچر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ بھئی آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ جی ایک یہ کاغذ ہے کا ٹکڑا ہے، اور جس پہ کہ چند ایک خاص طریقے سے خانے بنے ہوئے ہیں. ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جی واؤچر کیا چیز ہے اور کس طریقے کا عام طور پہ ہوتا ہے. ہر کاروبار کی نوعیت کے حساب سے، ہر کاروبار کی ضرورت کے حساب سے یہ واؤچر جو ہے اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. اور یہ واؤچر جو ہے اس پہ وہ ٹرانزیکشن کا سب سے پہلے ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس میں وہ تمام اوقاف اس ٹرانزیکشن کے بارے میں آ جائیں تاکہ اور سند رہے کہ جی یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ہم نے کیا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ واؤچر جو تیار کرے، وہ واؤچر تیار کرنے والا بھی اس پہ دستخط کرے، اور جو شخص اس ٹرانزیکشن کو اپروو کر رہا ہے اور اس میں جو اوقاف لکھے گئے اس کو چیک کر رہا ہے وہ بھی دستخط کریں. تو تب جا کے وہ ایک اپرووڈ واؤچر کہلائے گا، یعنی کہ وہ ٹرانزیکشن کاروبار کے اندر کسی نے اپروو کیا ہے. تو یہ واؤچر میں ہم لکھتے کیا کچھ ہے؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جی جو کمپنی ہے اس کا نام سب سے، یا جو بزنس ہے جو بھی چیز ہے اس کا نام سب سے پہلے آئے گا. واؤچر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن فی الوقت ہم صرف یہی بات کریں گے کہ واؤچر جو ہے وہ یا کیش کا ہو سکتا ہے، یا رسید کا ہو سکتا ہے، یعنی وصولی کا ہو سکتا ہے، یا ادائیگی کا ہو سکتا ہے. ویسے واؤچر کی آگے تقسیم جو ہے وہ اس کے یا اس پہ آگے جو اور ہوتے ہیں واؤچرز، وہ کیش وصولی کا اور کیش ادائیگی کا علیحدہ علیحدہ واؤچر بھی ہو سکتا ہے. بینک وصولی اور بینک پیمنٹ کا واؤچر جو ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. تو یہ واؤچرز جو ہے، اور پھر ایک اور واؤچر ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، وہ ہوتا ہے، اس کو ہم جرنل واؤچر کہتے ہیں. اب یہ ذرا ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الوقت یہ رہے ذہن میں کہ واؤچر جو ہے وہ ریسیٹ اور پیمنٹ، چاہے وہ کیش میں ہو یا نہ ہو، کا واؤچر ہوتا ہے. تو دوسری چیز کہ جی کس قسم کا واؤچر ہے یہ اس پہ تحریر کرنا ضروری ہے. تیسری چیز جو نہایت امپورٹنٹ ہے وہ تاریخ ہے کہ کس تاریخ کو یہ ٹرانزیکشن ہوئی. اب بہت جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بات کی احتیاط نہیں کرتے کہ جس تاریخ کو وہ ٹرانزیکشن ہوئی وہی تاریخ واؤچر پہ لکھے، بلکہ وہ عام طور پہ وہ تاریخ لکھ دیتے ہیں
کہ جس تاریخ کو واؤچر بناتے ہیں. یعنی اس سے یہ ہوا کہ جی جیسے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے واؤچر تو اس کے ساتھ بننا چاہیے, ایک دم سے بننا چاہیے, اور ٹرانزیکشن بعد میں کمپلیٹ ہونی چاہیے, واؤچر پہلے بننا چاہیے, اور تاریخ اس ڈیٹ کی ہونی چاہیے جس تاریخ کو وہ ٹرانزیکشن ہوئی. تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میں 6 دن کے بعد واؤچر اکٹھے ہی لکھ لوں گا, نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. واؤچر ہر روز کا ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ جو ہے وہ بننا چاہیے, اور واؤچر کے اوپر تاریخ جو ہے وہ وہی آنی چاہیے جو جس تاریخ کو وہ ٹرانزیکشن ہوئی. اس کے بعد کنٹرول کے لیے, یعنی واؤچر جو ہے وہ تو کوئی بھی بنا لے گا اور بنا سکتا ہے, اور جعلی بھی بن سکتا ہے, لہذا اس کو کنٹرول کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ کس قسم کے واؤچر کس وقت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, ان کے سیریل نمبرز کیا ہیں. اور یہ سیریل نمبرز جب تک تو مینوئل سلسلہ تھا, ہم پریس سے پرنٹ کرایا کرتے تھے یہ واؤچر, تو یہ واؤچر جو ہے ان کے اوپر سیریل نمبرز پری پرنٹڈ ہم پری پرنٹ کراتے تھے. اب کمپیوٹر کی وجہ سے, اور چونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ کرتا ہے ایک واؤچر, اس کو ہم پروگرام کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی جنریٹ کرنے کے لیے واؤچر, تو وہ سیریل نمبر بھی آٹومیٹکلی خود ہی ایلوکیٹ کرتا ہے, اس کو خود نمبر جو ہے سیریل نمبر اس واؤچر کا وہ دیتا ہے. اس طرح, اور اس میں ہم پھر کنٹرول بلڈ کر دیتے ہیں کہ وہی سیریل نمبر جو ہے وہ دوبارہ نہ استعمال ہو بلکہ اس سے آگے ہی آگے چلتا رہے. سیریل نمبر کو بھی ڈیفائن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا, بات کچھ آگے لے جاتے ہیں. اس کے بعد واؤچر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈسکرپشن, یعنی اس ٹرانزیکشن کی ڈسکرپشن کہ وہ ہے کیا, یا کس ہیڈ آف اکاؤنٹ کس مد میں اس کو ہم نے لکھنا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کاروباری اکاؤنٹنگ جو کہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ استعمال کرتی ہے, یا جس میں استعمال ہوتا ہے ڈبل انٹری کا, وہاں پہ ہر ٹرانزیکشن کی 2 سائڈیں ہوتی ہے, ایک ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے اور ایک کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے. تو واؤچر پہ بھی ڈیبٹ سائڈ بھی ہوتی ہے اور کریڈٹ سائڈ بھی ہوتی ہے. جس اکاؤنٹ میں چیز آ رہی ہو اس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کہتے ہیں, کو کرتے ہیں, اور جس اکاؤنٹ سے وصولی کی گئی ہو یا وصولی کرنی ہو یا وصولی کی جا رہی ہو اس اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں. اب اس واؤچر پہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس واؤچر پہ ہم نے کیش کو ڈیبٹ کیا ہے, یعنی کیش وصول کیا ہے, اور کیش کا جو اکاؤنٹ ہے یا کیش بک جو ہے اس کو ہم ڈیبٹ کر رہے ہیں کہ وصول کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر. اور کس مد میں کیوں وصول کر رہے ہیں, کس لیے وصول کر رہے ہیں کہ جناب یہ سرمایہ ہے, یہ سرمایہ ہے جو کہ مالک نے اس کاروبار کے اندر دیا کیش کی صورت میں. تو یہ جو دونوں سائڈیں ہیں, یہ دونوں سائڈیں ہم لکھ رہے ہیں کہ کیش کو ڈیبٹ کیا اور کیپٹل سرمایہ کی مد کو ہم نے کریڈٹ کر دیا. اور ظاہر ہے کہ جتنا وصول کیا تھا اتنا ہی کریڈٹ بھی کیا جائے گا اس مد کو کہ جہاں سے وصول ہوا. سو اس واؤچر کے اوپر آپ ڈیبٹ کا اماؤنٹ 1,00,000 روپیہ 100,000 ڈیبٹ کیش اینڈ 100,000 کریڈٹ کیپٹل اکاؤنٹ, یہ آپ اس واؤچر پہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ واؤچر کمپلیٹ ہو گیا. اب ایک سے زیادہ اکاؤنٹس میں بھی پیسے جا سکتے ہیں. آپ 2 مختلف جگہ سے 2 مختلف مدوں سے پیسے لے سکتے ہیں. تو وہ دونوں مختلف مد جو ہیں ان میں وہ جتنا جتنا پیسہ جانا ہے وہ ان
ہیڈز کو کریڈٹ کیا جائے گا. کیش تو ظاہر ہے کہ جی کیش اگر لاکھ ہی آیا تو وہ لاکھ ہی ڈیبٹ ہوگا. ہیڈز آف اکاؤنٹ جہاں سے وصول کیا یا جس سے وصول کیا یا جس کو ادائیگی کی جانی ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوں گے. تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اور یہ واؤچر جو ہے یہ ہمیشہ دونوں سائڈیں اس کی جو ہے وہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ڈیبٹ سائڈ میں جو ٹوٹل آئے گا وہی ٹوٹل جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ آنا چاہیے. کیوں کہ ہر چیز ہر اسٹیج پہ بیلنسڈ ہوئے گی. واؤچر بنے گا تو واؤچر جو ہے امبیلنسڈ نہیں بن سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیبٹ سائڈ پہ تو ₹1,00,000 لکھا ہوا ہے اور کریڈٹ سائڈ پہ صرف ₹90,000 لکھا ہوا ہے. اب اس قسم کے کام جو ہے وہ جس وقت ہم ہاتھ سے تحریر کیا کرتے تھے, ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے, تو اس زمانے میں یہ کام بھی بڑا کئی لوگ کر دیا کرتے, غلطی سے کر دیا کرتے تھے. کمپیوٹر آ جانے کی وجہ سے یہ کام بھی جو ہے اب مشکل ہو گیا ہے. کیوں کہ ہم کمپیوٹر پروگرام میں یہ چیز لکھ دیتے ہیں کہ کوئی امبیلنسڈ یا ان بیلنسڈ واؤچر جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا, وہ ریکارڈ نہیں کرے گا جو سافٹ ویئر آپ نے لکھا ہے. وہ اکاؤنٹنگ پروگرام ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا اور وہ آپ سے کہے گا صاحب یہ واؤچر جو ہے یہ ان بیلنسڈ واؤچر ہے, اس کو آپ بیلنس کیجئے پہلے تو, ورنہ اس کو آگے ہم نہیں لکھ سکتے. تو یہ سہولت بھی کمپیوٹر نے ہمارے لیے پیدا کر دی. اور وہ غلطیاں جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ غلطیاں اب نہیں ہوتی, بلکہ وہ جو ٹوٹل ہے دونوں سائڈوں کا وہ بھی کمپیوٹر خود ہی ایڈ کر کے اس کو پھر پروگرام کیا جاتا ہے کہ جی وہ دونوں سائڈوں کے ٹوٹل بھی خود ہی ایڈ کر دے. تو مزید ایک ہیومن ایرر کا, ایک غلطی کا امکان جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. باقی بات رہ گئی کہ جی اس پہ اور کیا لکھا جاتا ہے واؤچر پہ. تو اب اس پہ یہ لکھا جائے گا کہ بھئی یہ پیسہ کس سے آیا یا یہ کس سے وصول ہوا یا جو کچھ بھی ہے اس کے کوئی ہلکی سی تھوڑی سی تحریر اس کے بارے میں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس واؤچر کے اوپر جس نے وہ واؤچر بنایا اس کا دستخط, جس نے اس واؤچر کو چیک کیا اس کے دستخط, کہ تمام اوقاف اس واؤچر میں صحیح لکھے گئے ہیں وہ دستخط کرے گا. اور پھر جو اس ٹرانزیکشن کو اپروو کر رہا ہے اس کے دستخط بھی اس واؤچر پہ لازم ہے. تو تب یہ واؤچر کمپلیٹ سمجھا جائے گا. ورنہ واؤچر تو میں نے جیسے کہا کوئی بھی بنا کر کے ڈال سکتا ہے. تو اس کی سند کیا ہوگی کہ جب تک وہ مالک یا وہ رسپانسبل آدمی جس کو کہ ٹرانزیکشن اپروو کرنے کی اتھارٹی ہے وہ جب تک اپنے دستخط اس واؤچر پہ نہ کر لے. اب کمپیوٹر میں آپ کہیں گے جناب وہ تو کمپیوٹر نے تو آٹومیٹکلی جنریٹ کر دیا واؤچر. بھائی وہ اس کی ہارڈ کاپی تو نکالیں گے آپ, وہ جب ہارڈ کاپی نکالیں گے تو اس پہ لوگ دستخط کر دیں گے, جگہ بنی ہوگی, وہ آپ نے فیلڈ چھوڑی ہوگی کہ وہاں پہ دستخط وہ اپنے کر دیں. اور ہاں اگر پیپر فری انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ سہولت جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ہی ہوگی کہ آپ کمپیوٹر پہ ہی دستخط فرما دیں اپنے ان دا رائٹ سلاٹ. تو یہ تو واؤچر بنانے کا طریقہ ہے. اس واؤچر کے ساتھ آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور کتاب کا جو رکھی جایا کرتی تھی اور شاید اس کو آج بھی کئی لوگ رکھتے ہوں گے, اور اس کو ہم کہتے ہیں, اس کو ایک زمانے میں روز نامچہ کہا کرتے تھے شاید, بہرحال اکاؤنٹنگ کی ٹرمینالوجی میں اس کو جنرل جرنل کہتے ہیں. جہاں تھوڑا سا ذرا مشکل کام ہے. جنرل جرنل, پہلا لفظ جی سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا لفظ جے سے شروع ہو رہا ہے, تو جنرل جرنل کہنا. یہ ہے کیا چیز بھائی؟ اس کے اندر ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جتنے واؤچرز بنتے تھے وہ تمام کے تمام اس کتاب میں لکھے جاتے تھے, ایک اسی سیریل آرڈر میں, اسی تاریخ کے حساب سے جو کہ واؤچر کے اوپر ڈالی جاتی تھی. کیوں کیا جاتا تھا اسے؟ وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ جناب واؤچر تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کہیں گم گیا کوئی واؤچر, وہ خراب ہو گیا, پھٹ گیا,
کچھ بھی ہو سکتا واؤچر. لیکن کتاب کے اندر لکھ دینے سے اس کی سند ہو جاتی ہے کہ جناب فلاں نمبر سیریز کا واؤچر جو تھا یا فلاں نمبر کا واؤچر جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں تھا. تو اگر وہ اس فائل میں سے یا اس جگہ سے جہاں پہ کہ واؤچرز آپ نے رکھے ہوئے تھے وہاں پہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو بہرحال جرنل کے اندر، جنرل جرنل کے اندر وہ چیز کا ریکارڈ موجود تھا. اور اگر پھر ڈپلیکیشن اس کا ڈپلیکیٹ بنانا پڑتا تو وہ ایک ریکارڈ پرماننٹ بن جاتا کہ جی اس سے دوبارہ آپ بنا سکتے. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ جی یہ ایک روزنامچہ سمجھ لیجئے آپ اس کو، اس قسم کی چیز تھی. لیکن آج کل کے زمانے میں اس کا استعمال قطعی طور پہ ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ کمپیوٹرز اور جو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے وہ وجہ ہے بیسکلی. کیوں؟ اس لیے کہ واؤچر تو ہم کمپیوٹر کے پروگرام میں جو ہے وہ انٹر کر دیتے ہیں. جب ہم انٹر کر دیتے ہیں تو ہم پروگرام میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی اس کی لسٹ نکال دیں. وہ جو لسٹ نکلتی ہے جس کو ہم چاہے کئی لوگ اس کو ویلیڈیشن لسٹنگ کہتے ہیں یا ایڈٹ لسٹنگ کہتے ہیں، وہ لسٹنگ جو ہے وہ آپ ڈیٹ آرڈر میں بھی نکال سکتے ہیں، آپ اس کو واؤچر نمبر آرڈر میں نکال سکتے ہیں اور اس سے پھر وہ چیک کر سکتے ہیں. تو اسی کا اگر آپ ریکارڈ رکھ لیں تو وہ جرنل ہی ہے، لیکن ہم اس کو اب لسٹنگ کہتے ہیں، اس لیے نئی کتاب رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب اس کو چیک کر لیتے ہیں تو پھر ہم پروگرام کو انسٹرکٹ کر دیتے کہ ہاں صاحب اس سے آگے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کر لیجئے. تو استعمال اس لحاظ سے جو ہے اس کا ترک ہو گیا ہے کہ اب تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہم ایک علیحدہ کتاب میں نہیں لکھتے، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واؤچر سے ہی ڈائریکٹلی ریکارڈ کرتے ہیں آگے لیجر کے اندر. یہ بات ہے. اب اس کا استعمال جو ہے، جرنل کا استعمال جو ہے وہ صرف چند مخصوص معاملات کے لیے رہ گیا ہوا ہے. مثلا اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں ہم، یا کوئی فگر غلط لکھ دیتے ہیں، یا کسی غلط مد میں ہم کو پیسہ کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ کر دیتے ہیں اور اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہم پھر اس جرنل کو، ایک کتاب کو استعمال کرتے ہیں ایز اے پرماننٹ ریکارڈ آف کریکشنز میڈ ان the record that was entered originally or the entry that was made originally in the books. بجائے اس کے کہ جی وہ اس کتاب میں جا کے ہم اس کو کاٹ دیں اور اس میں پھر سفیدی لگا دیں یا کاٹ دیں اس کو، یا ربر سے مٹانے کی تو بات ہی نہیں، کیونکہ ساری ٹرانزیکشنز اور ساری کتابیں جو ہیں اور سارے واؤچر جو ہے وہ سیاہی سے لکھنے چاہیے، بال پوائنٹ سے لکھنے چاہیے، پینسل سے نہیں لکھنے چاہیے. پینسل کا لکھا ہوا تو کوئی بھی مٹا سکتا ہے، سو اس کا کوئی فائدہ نہیں. سو اس لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں نہیں لکھتے جرنل میں. ہم صرف جو غلطیاں کریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور غلطیاں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ ہم نے اوریجنل ریکارڈنگ کے اندر وہ غلطی کر دی تھی، اس کا ہم ریکارڈ، اس کی ایک سند رکھ لیتے ہیں اس جرنل کے اندر. تو اس کا استعمال جو ہے وہ اب بہت محدود ہو گیا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کمپیوٹرز کی وجہ سے یا کمپیوٹر اکاؤنٹنگ کی وجہ سے، سافٹ ویئر کی وجہ سے یہ کام جو ہے اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. اور وہ ایڈٹ لسٹنگ اور وہ ویلیڈیشن لسٹنگ جو ہے وہی کام جرنل کے طور پہ کر جاتی ہے. تو جرنل تو ختم ہو گیا، سمجھ لیجیے آپ. تو واؤچر کے ساتھ صاحب ہم اب کیا کریں گے؟ اس واؤچرز کو اب ہم نے اس واؤچر سے انٹری کرنی ہے. آپ کو یاد ہے کہ واؤچر پہ ہم نے کہا کہ ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا اور دوسرا ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے، دوسرے مد جو ہے وہ کریڈٹ ہوگی. ذرا یہاں پہ ہم بات کر لیں کہ جی یہ ڈیبٹ کریڈٹ کیا ہے. بھائی آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے یا لیفٹ کالم جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ کہلاتی ہے، جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ کریڈٹ کہلاتی ہے. عام طور پہ جتنی وصولی اور جتنے ایسٹس ہمارے ہوتے ہیں، کیش میں وصولی جو ہے وہ اور ایسٹس جتنے ہیں
وہ ہم ڈیبٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں، اور جتنی انکم ہے اور جتنا کیپٹل آیا اور جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ تمام کی تمام ہم کریڈٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں. اخراجات جو ہے چونکہ ادا کیے جاتے ہیں، لہذا وہ ادائیگی جو ہے وہ اگر کیش میں کی گئی ہے تو کیش بک کے اندر وہ کریڈٹ سائڈ پہ جائیں گے، اور ایکسپنس کی جو مد ہے، جو ریلیونٹ مد ہے، جو اسپیسیفک مد ہے اس پرٹیکولر خرچے کی، اس کے اندر وہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا. سو ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے. اور یہ کیوں ایسے ہے یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے. انکم کریڈٹ سائڈ پہ ہے، لائبلٹیز کریڈٹ سائڈ پہ ہے، کیپٹل کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، جبکہ ایسٹس اور ایکسپنسز جو ہے اور جو وصولیاں ہیں، کیش کی وصولی جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ کیا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے. ہم نے یہ بات بھی پچھلی مرتبہ کی تھی کہ کتاب تو ایک ہی ہے جس کو ہم جنرل لیجر کہتے ہیں، اس کتاب ہی کا حصہ ایک کیش اکاؤنٹ ہے، لیکن چونکہ کیش کے کاروبار، کیش یا بینک کا اکاؤنٹ جو ہے کیش کا علیحدہ رکھا جاتا ہے، بینک کا اکاؤنٹ علیحدہ رکھا جاتا ہے، اور بینک کے کئی اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں. کیش کا تو شاید ایک ہی اکاؤنٹ ہوگا، لیکن بینک مختلف بینکوں میں اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں، ایک ہی بینک میں کئی اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں. کاروبار کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کاروبار کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کاروبار کے پھیلاؤ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کس کس شہر میں بینک اکاؤنٹس ہیں اس کاروبار کے نام کے. تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ لیجر کے اندر ہی، جو کہ لیجر ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ہی کیش اور بینک کے اکاؤنٹس یا ہیڈز کھولے جائیں، ہم ان کو علیحدہ، ایک کتاب کیش بک کہلاتی ہے، ایک بینک بک کہلاتی ہے. کیش بک میں کیش کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ریکارڈ، بینک بک جو ہے وہ اس میں بینک کی ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہوتی ہیں. اور یہ دونوں جو بکس ہیں یہ جنرل لیجر کا ہی ایک حصہ ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ جنرل لیجر کا ہی ایک اکاؤنٹ ہے، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یہ کوئی علیحدہ سی چیز نہیں ہے. تو جنرل لیجر کا ہی کیش اور بینک بک دونوں چیزیں جو ہیں وہ حصہ ہیں. اب جنرل لیجر میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ جی کیا کرتے ہیں ہم پھر؟ بھائی اس سے ہم ٹرائل بیلنس بھی بناتے ہیں، اس ٹرائل بیلنس سے پھر ہم آگے چل کے نفع اور نقصان کی اسٹیٹمنٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ بناتے ہیں، یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور اس سے پھر ایک چیز ہوتی ہے بیلنس شیٹ کہلائی جاتی ہے، وہ بنائی جاتی ہے. یہ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے یہ جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے کاروبار کی کہلائی جاتی ہے، اور انہی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے کاروبار کی مالی حالت، فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ کیسی ہے. پروفٹ اینڈ لاس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی آمدن اور اخراجات اور منافع کیا ہوا، اور بیلنس شیٹ سے آپ کی کاروبار کے تمام ایسٹس، لائبلٹیز وغیرہ کی اور سرمایہ کی پوزیشن جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ایکویشن جو ہے وہ بیلنس شیٹ پہ آ کے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ ہم چیزیں بناتے ہیں. یہ تمام چیزیں بنانا ہم آہستہ آہستہ سیکھ. اب ہم جاتے واپس جنرل لیجر کے اوپر. جنرل لیجر جیسے میں نے کہا کہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ کے پاس بہت سے، ہر ایسٹ کا ایک اپنا اکاؤنٹ ہے، ایک اپنی اس کا مد ہے ہر ایسٹ کی. یعنی فرنیچر ہے تو اس کی ایک مد ہے، پلانٹ اینڈ مشینری ہے تو اس کی اپنی ایک مد ہوگی، گاڑیاں ہیں کمپنی کے نام، بزنس کے نام، کاروبار کے نام، ان کا ایک ہیڈ علیحدہ ہوگا. گیس کا خرچہ ہے اس کا ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ ہوگا، پانی کا خرچہ ہے اس کا علیحدہ ہیڈ آف اکاؤنٹ ہوگا. انکم، سیلز، لوکل سیلز ہیں یعنی اندرون ملک میں اگر سیلز ہیں اس کا اپنا ایک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے. ایکسپورٹ کی اگر سیلز ہیں اس کا اپنا ایک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے. مختلف قسم کے پروڈکٹس جو ہیں ان کے ہر ایک کے لیے آپ علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں.
اسی طریقے سے جو لائبلٹیز ہیں کہ جی واپدہ جس کو آپ نے ادا کرنا ہے، واپدہ کا آپ علیحدہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. آپ پانی سپلائی کرنے والی جو ایجنسی ہے اس کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. گیس، سوئی گیس ہے، اس کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو اس طریقے سے لیجر کے اندر اکاؤنٹس رکھے جاتے ہیں. یہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں صرف اس مد سے متعلق جو سائڈ ہوتی ہے ٹرانزیکشن کی وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. ساری کی ساری ٹرانزیکشن نہیں ریکارڈ کی جاتی، صرف وہ سائڈ ریکارڈ کی جاتی. جیسے شروع میں واؤچر میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہم نے ریسیو کیا، وصول کیا کیش ₹1,00,000، تو کیش کے اکاؤنٹ کے اندر ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے. اور کہاں سے وصول کیا، کس مد سے وصول کیا، کیپٹل سے وصول کیا، سرمایہ کے مد سے کیا، تو سرمایہ کی مد کو ہم کریڈٹ کریں گے کہ سرمایہ سے وصول کیا کیش ₹1,00,000. تو کیپٹل یا سرمایہ کے اکاؤنٹ میں صرف وہ سائڈ ریکارڈ، کریڈٹ سائڈ جو ہے وہ ریکارڈ ہو. کیش کے اکاؤنٹ میں صرف کیش کی سائڈ ریکارڈ ہو تو کیش وصول کیا گیا. اب یہ جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کو اکاؤنٹنگ کی زبان میں اس کو ٹی اکاؤنٹس کہتے ہیں. ٹی الفابیٹ کا حصہ ہے ٹی اکاؤنٹ، اور ٹی اکاؤنٹ کی لیفٹ سائڈ ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے اور کریڈٹ سائڈ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے. اگر لیفٹ اور رائٹ ہینڈ سائڈ نہیں ہے بلکہ ایک ہی صفحے کے اوپر 2 کالمز بنے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ پھر بھی ٹی اکاؤنٹ ہی کہلائے گا. اور وہ کالمز جو ہے وہ دائیں اور بائیں کو ریپرزینٹ کریں گے. یوزج، استعمال وہ کالمز کا وہی رہتا ہے جو کہ ایک علیحدہ علیحدہ سائڈ کا ہو سکتا ہے. تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے. اب اس لیجر کے اندر جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام انفارمیشن، وہ تمام ہیڈز آف اکاؤنٹس جو کہ آپ کو ضرورت ہے، انٹرٹینمنٹ کا ہے، اسٹیشنری کا ہے، پرنٹنگ کا ہے، کمپیوٹرز کا ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر کا ہے، کمپیوٹر ایکسیسریز کا ہے، کمپیوٹر ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ہے، یہ تمام اکاؤنٹس آپ کھول سکتے ہیں. آپ جتنی تفصیل میں جانا چاہیں وہ آپ جا سکتے ہیں. اور وہ آپ اکاؤنٹس جو ہے وہ رکھتے ہیں. لیجر کے اندر کیا کیا ضرورت ہے کہ جی انفارمیشن ہو؟ اب یہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہر اکاؤنٹ کا، ہر ٹی اکاؤنٹ کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہونا چاہیے، عنوان ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کس چیز کا اکاؤنٹ ہے. گیس کا ہے، بجلی کا ہے، کیپٹل کا ہے، مشینری کا ہے، موٹر وہیکلز کا ہے، کس چیز کا ہے، اسٹیشنری کا ہے. تو وہ لکھنا اس کے اوپر سب سے پہلے وہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ اس اکاؤنٹ کو ایک نمبر الاٹ کیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور اس نمبر کو ہم پھر اکاؤنٹنگ کی ہی ٹرمینالوجی آپ کہہ لیجئے، اس کو اکاؤنٹ کوڈ کہتے ہیں یا کوڈ آف اکاؤنٹ کہتے ہیں. یہ کوڈ جو ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے اس پرٹیکولر، اس خاص مد کے لیے ہمیشہ کے لیے ریزرو ہو جاتی ہے. اب آپ چاہے اس لیجر کی کتاب نمبر، صفحہ نمبر 20 پہ اس کو لکھنا شروع کریں اور جب وہ بھر جائے تو اس کو صفحہ نمبر 120 پہ لے جائے یا 140 پہ لے جائے، تو ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے یا اکاؤنٹ کوڈ جو ہے وہ بھی وہی رہے گا اور ہیڈ آف اکاؤنٹ بھی وہی رہے گا. کنٹرول جو ہے وہ اس کوڈ نمبر سے اور اس ہیڈ آف اکاؤنٹ سے ہے. تو اس لیے وہ کوڈ نمبر، اور پھر جیسے واؤچر پہ لکھا ہوا تھا کہ جی وہاں پہ ہم نے ایک پیج نمبر یا کوڈ نمبر دیا ہوا تھا، کوڈ نمبر دیا ہوا تھا،
وہ کوڈ نمبر جو ہے وہاں پہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جی یہ اس اکاؤنٹ کا یا اس مد کی کا کوڈ کیا ہے یا کون سا صفحہ ہے. اس کو ہم فولیو بھی کہتے ہیں, لیجر فولیو نمبر بھی کہتے ہیں, پیج نمبر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ جی اکاؤنٹ کوڈ جو ہے وہ ہر ہیڈ آف اکاؤنٹ کے ٹائٹل اس کے عنوان کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے تاکہ وہ چینج نہ ہو سکے اور یہ نہ ہو کہ پانی کا خرچہ بجلی میں لکھا گیا اور بجلی کا خرچہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں لکھا گیا. یہ نہیں ہم چاہتے کہ یہ کام ہو. اور یہ اکاؤنٹ ہیڈ جو ہے یہ right from the time that we start preparing the voucher, from that time we must enter this in the proper place against the proper head of account. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جی وہی تمام چیزیں جو تقریباً وہی چیزیں جو کہ واؤچر پہ لکھی ریلیونٹ چیزیں جو ہیں, مثلا واؤچر نمبر ہے, مثلا یہ کیا چیز ہے, کس سے آیا, کس کو گیا, کس وجہ سے گیا, کس مہینے سے تعلق رکھتا ہے, جو بھی ڈسکرپشن آپ نے لکھی تھی واؤچر پہ یاد ہے آپ کو, وہ ڈسکرپشن جو ہے وہ اس پہ لکھی جائے گی. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اماؤنٹ جو کہ اس مد سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ ₹1,00,000 ہو یا جو بھی اماؤنٹ ہو, ڈیبٹ سائڈ پہ ہو تو ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا, کریڈٹ سائڈ کی ہو تو کریڈٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا. تو اسٹینڈرڈ جو ایک لیجر کا میں ایک ٹی اکاؤنٹ نظر آئے گا آپ کو, اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے یہ موجود ہوں گی جو کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. اب واؤچر سے ہم ریکارڈ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ڈیٹ کی ہم نے بات کی, ڈیٹ ہم نے واؤچر پہ لکھی کہ جی ڈیٹ ہے اس کی 1 جنوری 2000 جو بھی ہے, 1 ہے 2 ہے جو بھی ہے, وہی ڈیٹ لیجر میں اسی ڈیٹ سے وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوگی. وہ اس ڈیٹ سے ٹرانزیکشن ہرگز ریکارڈ نہیں ہوگی کہ جس دن لیجر لکھیں گے ہم. لیجر کے اندر بھی ڈیٹ وہی آئے گی جو کہ واؤچر کے اوپر ڈیٹ تھی. پھر اس کے بعد واؤچر کا نمبر آئے گا, وہ نمبر وہی ہوگا جو واؤچر کا نمبر تھا, وہی جو پری پرنٹڈ نمبر یا کمپیوٹر جنریٹڈ نمبر جو تھا واؤچر کا, وہی واؤچر کا نمبر یہاں پہ دوبارہ لکھا جائے گا. اس کے بعد جو اکاؤنٹ ہے یہ, اگر یہ کیپٹل اکاؤنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, کیپٹل کا ٹی اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں ہم, تو کیپٹل اوپر لکھا ہوا ہوگا اس کے کہ ٹائٹل آف اکاؤنٹ کیا ہے جی, کیپٹل ہے. اس کا اکاؤنٹ کا صفحہ نمبر کیا ہے لیجر کے اندر, یہ صفحہ نمبر 2 ہے. تو وہ صفحہ نمبر 2 آپ نے واؤچر پہ بھی لکھا اور آپ صفحہ نمبر 2 پہ لکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ واؤچر کے اوپر ایک کوڈ نمبر بھی ہے. کوڈ نمبر جو ہے وہ بھی ٹائٹل آف اکاؤنٹ کے ساتھ لکھا جائے گا تاکہ یہ رہے سند کہ جناب یہ فلاں اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن, کیونکہ صفحہ تو چینج بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 جو ہے صفحہ نمبر بھر گیا اگر صفحہ 2 تو صفحہ نمبر 20 پہ بھی جا سکتا ہے. یہی اکاؤنٹ جو ہے اس کی ٹرانزیکشنز جو ہے, اس کی مزید ٹرانزیکشنز جو ہے وہ صفحہ نمبر 20 پہ بھی لکھی جائیں گی, لیکن کوڈ جو ہے اس اکاؤنٹ کا وہ چینج نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے جی, بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی کوڈ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی, نام تو وہی رہا ہے نا جی. اگر ادھر گیس تھا یا ادھر کیپٹل تھا تو صفحہ نمبر 20 پہ بھی تو اس کو کیپٹل ہی کہیں گے نا ہم, اس کو ہم کچھ اور تو نہیں کہیں گے. تو جی اتنی تو عقل ہے ہمارے پاس جی, ہے, لیکن سہولت اس میں ہے کہ آپ اس کو ایک اکاؤنٹ کوڈ دیں اور وہ اکاؤنٹ کوڈ جو ہے وہ فکس ہو جائے, اور آپ شروع میں جہاں پہ اکاؤنٹ ہیڈز لکھتے ہیں وہ بجائے الفابیٹکلی سارٹ آؤٹ کرنے کے آپ اس کوڈ کے حساب سے سارٹ آؤٹ کر لیں کہ جی یہ کوڈز ہم نے الاٹ کیے, کیونکہ اس کی آگے چل کے فائدہ بھی ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ کوڈ جو ہے پرٹیکولرلی جہاں پہ کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ ہو رہی ہو, یعنی کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر استعمال میں ہو, وہاں پہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہیں وہ نمبرز کو زیادہ آسانی سے ریڈ کرتے ہیں, زیادہ آسانی سے ان سے ڈیل کر سکتے ہیں, لہذا اس کے لیے بھی سہولت ہو جاتی ہے, اس میں بھی سہولت ہو جاتی ہے
کہ جی کمپیوٹرائز اکاؤنٹ میں اگر کوڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو جائے تو پھر رپورٹس بہت ساری بنانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. پھر ہم صرف کمپیوٹر کو یہ کہیں گے کہ کوڈ نمبر فلاں کی ہمیں رپورٹ دے دو, اور جو رپورٹ نکالنے والا ہے وہ بجائے اس کے کہ پورا اس کوڈ کا نام لکھے, اس کا ٹائٹل لکھے, وہ صرف اس کا کوڈ اگر دے دے گا تو وہ رپورٹ اس کے حساب سے پھر جنریٹ کر دے گا کمپیوٹر جو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ جی واؤچر کا نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لکھنا ضروری ہے, جو نریشن ہے یعنی ڈسکرپشن جو ہے اس کی وہ ڈسکرپشن لکھنا ضروری ہے, اور جو اماؤنٹ آپ نے انٹروڈیوس کیا. سو یہ باتیں آپ نے جو ہے واؤچر سے لیجر میں لکھی. اب یہ ہم نے صرف ایک سائڈ کی ابھی بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں سائڈیں جس وقت سامنے آتی ہے ہمارے ریکارڈ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. پھر ہم واؤچر پہ واپس جاتے ہیں, اور واؤچر جو ہے اس کو اگر ہم اب دیکھیں تو واؤچر میں وہی کیش ڈیبٹ ₹1,00,000 اور کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹڈ ₹1,00,000 ہے. کیپٹل کے اکاؤنٹ کی ابھی ہم نے تفصیل کی کہ جناب کیپٹل کے اکاؤنٹ میں ٹی اکاؤنٹ کے اندر ہم نے اس کا ₹1,00,000 جو ہے وہ کریڈٹ لکھ دیا. اب کیش کا اکاؤنٹ کھولا ہم نے تو کیش کے اکاؤنٹ میں بھی وہی چیزیں یعنی ڈیٹ, واؤچر نمبر, اس کی ڈسکرپشن, اس کی ہلکی سی اس کے بارے میں تفصیل, یہ تمام چیزیں لکھی جائیں گی. اور جو اماؤنٹ کیش کے اکاؤنٹ میں ریسیو ہو رہا ہے, وصول ہو رہا ہے, وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہم ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ رہے ہیں. اب ڈبل انٹری کمپلیٹ ہو گئی, یعنی ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا اور دوسرے ہیڈ آف اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کر دیا. ہمارا واؤچر جو ہے اس کی ڈیبٹ سائڈ اور اس کی کریڈٹ سائڈ دونوں برابر تھی. اب ہمارے لیجر کے اندر جو ڈیبٹ سائڈ ہے وہ برابر ہے کریڈٹ سائڈ کے, تو بکس میری بیلنسڈ ہے. تو ہر ٹرانزیکشن فار ایوری ڈیبٹ دیر ہیز ٹو بی اے کریڈٹ اینڈ فار ایوری کریڈٹ دیر ہیز ٹو بی اے ڈیبٹ. اونلی دین ول دا بکس بی کنسیڈرڈ ایز بیلنسڈ. تو یہ چیز یاد رکھیں. اب ایک چیز یہ آتی ہے کہ جناب یہ تو سب باتیں صحیح ہو گئی, اب یہ بیلنسنگ والا معاملہ کیا ہے, کیونکہ بہت ساری ٹرانزیکشنز لکھی جا رہی ہیں. اب جب بہت ساری ٹرانزیکشنز لکھی جا رہی ہیں تو اس کا کوئی بیلنس بھی چاہیے کہ بھئی اس پہ ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے یا کریڈٹ سائڈ زیادہ ہے, کون سی سائڈ زیادہ ہے, کون سی سائڈ کا بیلنس آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز بھی اب کرنا ضروری ہے. اور اس کو ہم کیسے کریں گے؟ اس کو جو ہے کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. آپ ساری ڈیبٹ سائڈ کو جمع کر لیجئے, آپ ساری کریڈٹ سائڈ کو علیحدہ سے جمع کر لیجئے. اس ہیڈ آف اکاؤنٹ میں, اس پرٹیکولر اکاؤنٹ میں آپ دونوں سائڈوں کو ایڈ کر لیجئے, ایک سائڈ کو دوسری سائڈ سے مائنس کر دیجئے. ہاں, اگر آپ کے پاس کریڈٹ کی سائڈ زیادہ ہے, یعنی کریڈٹ سائڈ میں جو ٹوٹل آ رہا ہے وہ زیادہ ہے ڈیبٹ سائڈ کے ٹوٹل سے, تو آپ کا بیلنس جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا جاتا ہے. اور اگر آپ کی ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل جو ہے وہ کریڈٹ کی سائڈ سے زیادہ ہے تو وہ بغیر بریکٹ کے لکھا جاتا ہے. بریکٹ کیوں لگایا جاتا ہے؟ صرف یہ تفریق کرنے کے لیے کہ جناب یہ کریڈٹ بیلنس ہے اور بریکٹ کے بغیر جو ہے وہ ڈیبٹ بیلنس ہے. اور یہ تفریق کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت ہم ٹرائل بیلنس بنائیں گے تو اس وقت ہم جس وقت ہر ہیڈ آف اکاؤنٹ کے سامنے اس کا بیلنس لکھیں گے تو بجائے اس کے کہ پھر ہم پہلے یہ تلاش کرتے پھرے کہ جناب ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے یا کریڈٹ سائڈ زیادہ, وہ ایکسرسائز پھر سے کرے, وہ ہمیں وہاں پہ بیلنس لکھا ہوا جو ہے وہ ڈیبٹ یا کریڈٹ وہیں سے اٹھا کے وہاں پہ ٹرائل بیلنس پہ لکھ دیا جائے گا. اس کے علاوہ بیلنس ہر دفعہ نکالنا ضروری, کیوں ہر ٹرانزیکشن کے بعد یا کچھ ٹرانزیکشن کے بعد بیلنس نکال. بھائی جیسے میں کہا تھا آپ کو ارشاد ہوگا کہ جی آج کے روز میں ٹوٹل کیش کتنا آیا, ریسیو کیا, تو وہ ٹوٹل تو چاہیے مجھ کو. اس کیش میں سے میں نے ادائیگیاں کیا کی, جب تک وہ ادائیگیاں میں وصولی میں سے
منہا نہیں کروں گا, اس میں سے مائنس نہیں کروں گا, تو میرے پاس تو نہیں پتا چلے گا کہ جی میرے پاس جیب میں کیش کتنا ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ جناب اس ہفتے کے اندر ٹوٹل میری سیل کتنی ہوئی, وہ بھی بیلنس, یعنی ان سب کا بیلنس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ جی ٹوٹل ہے. کئی اکاؤنٹس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کریڈٹ سائڈ پہ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے, ڈیبٹ سائڈ پہ کوئی اماؤنٹ نہیں, صرف ایک ہی سائڈ پہ اماؤنٹس آ رہے ہیں, ایک ہی سائڈ کے اندر کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر. یعنی بجلی کا بل ہے تو اس میں عام طور پہ کریڈٹ سائڈ پہ کوئی فگر نہیں آئے گی, اس میں صرف ڈیبٹ سائڈ پہ آئے گی. کیوں کہ کریڈٹ جو ہے وہ تو کیش بک ہو رہی ہے, کیش میں ادائیگی ہوتی جا رہی ہے اس کی. ڈیبٹ سائڈ پہ اس لیے آئے گی کیونکہ ڈیبٹ خرچہ ہے, تو خرچے کا ٹوٹل کرنا ڈیبٹ سائڈ کا ہم ٹوٹل کریں گے تو وہ جو بھی فگر آئے گی. کریڈٹ سائڈ پہ اگر فگر ہی کوئی نہیں تو اس کا ٹوٹل تو زیرو ہی ہے. تو بیلنس جو ہے وہ پتہ چل گیا ہمیں کہ جی ہم نے بجلی یا فلاں چیز کے مد میں ہم نے آج تک کتنا پیسہ خرچ کیا. سو بیلنس اسٹرائک کرنا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی اہم ہے. سو یہ بات ہوئی کہ جناب بیلنسز ہم اسٹرائک کرتے ہیں, اور یہ اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیش کے اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے, اور اس کیش کے اکاؤنٹ میں آپ کے پاس ₹1,00,000 آیا تو بیلنس جو ہے وہ ₹1,00,000 اس میں آ رہا ہے, اور یہ بریکٹ کے بغیر ہے, یعنی ڈیبٹ بیلنس ہے. اور اس ڈیبٹ بیلنس کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ جناب یہ بیلنس جو ہے یہ ہمارے پاس ہے. اگر یہ بیلنس کریڈٹ ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے جتنا کیش تھا اس سے زیادہ خرچ کر دیا ہے. وہ ذرا مشکل سی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ کیش تو اتنا ہی خرچ کر سکتا آدمی کہ جتنا جیب میں ہو. اب اس کیش میں سے اگلی جو ہم نے ٹرانزیکشنز نوٹ کی ہے اس واؤچر کے اوپر یا اس اکاؤنٹ کے اندر, وہ یہ ہے کہ جی ہم نے بلڈنگ پرچیز کر لی. چلیے صاحب کسی زمانے میں ₹50,000 میں بھی بلڈنگ آ جاتی ہوگی, خیر یہ تو ایگزامپل ہے, اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ یہ فگر ایسے شو کر دی. ₹50,000 کریڈٹ کر دیا کیش کے اکاؤنٹ کو, بلڈنگ خریدی. ڈیبٹ کیا ہوگا؟ ڈیبٹ بلڈنگ کا اکاؤنٹ ہوگا لیجر کے اندر. کیش بک میں یا کیش اکاؤنٹ کے اندر یہ اماؤنٹ جو ہے یہ کریڈٹ ہوا. بیلنس کیا رہ گیا کیش کا؟ ₹50,000 گیا, وہ ساتھ ہی ہم نے ورک آؤٹ کر لیا. اس کے بعد ہم نے مزید خرچہ کیا, ہم نے اس بلڈنگ میں کچھ فرنیچر ڈالا لا کر کے, کرسیاں میز وغیرہ وغیرہ, اس کے اوپر ₹10,000 خرچ کر دیا. مزید کیش کا بیلنس ₹10,000 کم ہو گیا, ہمارے پاس ₹40,000 رہ گیا. اس کے بعد ہم نے پھر کوئی ایک گاڑی خرید لی. صاحب کیا بات ہے, اللہ کرے تمام گاڑیاں ₹15,000 میں آ جائے, لیکن بہرحال اس ایگزامپل میں ہم نے گاڑی کی قیمت جو ہے وہ ₹15,000 رکھی کہ صاحب ₹15,000 کی ہم نے گاڑی خرید لی, تو 40 میں سے 15 گئے تو 25 پیچھے رہ گئے. ₹25,000 ہمارے پاس جیب میں ہونے چاہیے اس وقت. تو اب آپ اپنی جیب میں دیکھیے کہ آپ کے پاس ₹25,000 موجود ہے یا نہیں. باقی باتیں آئندہ کے لیکچر میں ہوں گی. شکریہ.